ایک حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک دیر کر کے پڑھو۔ آج کل عشاء کی نماز کا وقت تقریباً 6:45 بجے ہو جاتا ہے، 6:45 بجے اذان ہو جاتی ہے، 7 بجے اذان ہو جاتی ہے، 7:15 بجے 7:30 بجے مسجدوں میں نمازیں ہو جاتی ہیں اول وقت میں۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ 1/3 رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ آج کل دن تقریباً 12 گھنٹے کا ہے اور رات بھی 12 گھنٹے کی ہے، تو 12 گھنٹے کو آپ 3 پہ تقسیم کریں تو 4 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز 9:30 بجے تک ہم تاخیر کر کے پڑھیں تو مستحب ہے، اور اگر آدھی رات تک تاخیر کر کے پڑھیں تو مباح ہے، جائز ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے خاص اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جو وہ مانگے میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، جو مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، جو دعا کرے تو میں اس کی دعا سن لوں، اس کی مراد پوری کر دوں۔ رات کو ہر روز رات کو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہر روز جب رات زیادہ ہو جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر 1/3 رات تک تاخیر کر کے نماز پڑھی جائے تو مستحب ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری امت پہ مشقت نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے ان کو یہ حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دے دیتے ہمارے اوپر تو واجب ہو جاتا، پھر ہم اس سے پہلے نماز پڑھتے تو گناہ ہو جاتا، پھر اللہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پکڑ ہو جاتی۔ تو وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو سراپا رحم و کرم ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ دین کے معاملات میں، دین کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیوں کا خیال رکھا ہے، خیال رکھا ہے۔ تو عشاء کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، دینی کتاب پڑھے، کوئی وعظ ہو، کوئی دینی بات ہو تو کوئی بات نہیں، یا کوئی مہمان ہے، مسافر ہے، کوئی ضرورت ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد فالتو دنیا داری کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ عشاء پڑھو، سو جاؤ، جب اول ٹائم میں سو جاؤ گے تو تم خود بخود تہجد میں اٹھ جاؤ گے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی مہمان آ گیا، کوئی مسافر ہے، کوئی ضرورت مند ہے، الگ بات ہے، لیکن بیکار چخلت بازی، ادھر ادھر کی گپ شپ، 12 بجے سو رہے ہیں، 1 بجے سو رہے ہیں، تو یہ اگر فالتو وقت ضائع کرنا ہے تو وہ پھر مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین کے اندر ہر چیز کا ایک حساب ہے، ہر وقت کا ایک حساب ہے، عشاء کا وقت کا بھی حساب ہے کہ آپ کو پڑھنی ہے۔ ویسے تو اگر کوئی آدھی رات تک نہ پڑھ پائے تو اس سے آگے بھی وقت رہتا ہے نماز کا، اس سے آگے بھی وقت پڑھ سکتے ہیں نماز،
لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ 1/3 رات گزرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے، لیکن وہ نماز صرف اکیلے آپ پڑھ سکتے ہیں، مسجدوں میں نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ مسجد فتح پوری یہ محلے کی مسجد نہیں ہے، یہ روڈ کی مسجد ہے، یہاں کوئی محلے نہیں ہے۔ جن محلوں کی مسجدیں ہیں وہاں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو شاہراہ عام کی مسجدیں ہیں وہاں پر تو اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، تاکہ راہگیر ہے، مسلمان ہے، دکاندار ہے، مسافر ہے، ضرورت مند ہے، گزرتا ہوا آدمی ہے، وہ اول وقت میں نماز پڑھ کے چلا جائے۔ لیکن رات کو نفل پڑھنا، رات کو عبادت کرنا، قیام اللیل، رات میں عبادت کرنا، یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔